اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی شان اور رفعت، مقام اور بلندی، عظمت اور وقار، اس کو علم کے ساتھ نتھی کیا ہے۔ علم زیادہ ہو تو شان بلند ہو جاتی ہے، علم کم ہو تو شان کم ہو جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، فرشتوں سے پہلے بات کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ وہ دنیا میں آئے گا، خون بہائے گا، فساد مچائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تعریفیں بیان کرتے ہیں، تیری تسبیحات بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو جو زیادہ جانتا ہے اس کی بات زیادہ چلے گی، تم کم جانتے ہو تمہاری بات نہیں چلے گی۔ آپ کے سامنے کوئی بچہ بات کرے، بچگانہ بات کرے، تو آپ کہتے ہو بیٹھ جا، مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، سب پتہ ہے۔ تو آپ اپنی فضیلت پتہ ہونے پر واضح کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے زیادہ پتہ ہے، تجھے کم پتہ ہے، مجھے زیادہ علم ہے، تجھے کم علم ہے، اس لیے میں اچھا، تیرا علم ناقص ہے، تیری بات چلنے کی نہیں، میرا علم تم سے زیادہ ہے، میری بات چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، میری بات چلے گی، تمہاری نہیں چلے گی۔ تو بات اسی کی چلتی ہے جو زیادہ جانتا ہو، افضل اور اعلیٰ اور عرفہ اور عظمت والا اور شان والا اور بلندی والا وہی ہوتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کو چیزوں کے نام بتائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر چیز، یہ کرسی ہے، یہ میز ہے، یہ کپ ہے، یہ پیالی ہے، یہ چمچ ہے، ہر چیز کے نام بتائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، اگر تمہارا دعویٰ کہ ہم اچھے، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تقدیس بیان کرتے ہیں، اور یہ فسادی ہوگا، خون بہائے گا، ہم اچھے، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہنے لگے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس تو اتنی معلومات ہیں جتنی آپ نے دی ہیں، اور یہ چیزوں کے نام تو آپ نے ہمیں بتائے نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام سے کہا آپ بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کا نام بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ زیادہ جانتا ہے، تم کم جانتے ہو، اس لیے اس کو سجدہ کرو۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت علم کے ساتھ آتی ہے، اور جو علم کی فضیلت نہیں مانتا وہ ابلیس ہوتا ہے۔ ہاں، قاعدہ یہی تھا کہ آدم کے پاس علم ہے، تمہارے پاس نہیں، تو یہ افضل ہوا، یہ مسجود ہوگا، تم سجدہ کرو گے۔ ابلیس نے کہا بھلے ایسا ہی ہے، یہ جانتا اور ہم نہیں جانتے، مگر میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو علم کی فضیلت کا منکر پہلا جو تھا وہ ابلیس تھا۔ علم کی فضیلت کا پہلا منکر ابلیس تھا، اور میرٹ معیار کسوٹی چینج کرنے والا ابلیس تھا۔ کہا معیار علم نہیں، معیار یہ ہے خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا گیا، اس کو مٹی سے بنایا گیا، مٹی گراؤ تو نیچے جاتی ہے، آگ جلاؤ تو اوپر جاتی ہے، انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، سجدہ یہ مجھے کرے، میں اس کو کیوں کروں؟ اللہ نے معیار کیا قائم کیا تھا؟ یہ جانتا اور تم نہیں جانتے، تم سجدہ کرو۔ ابلیس نے مقابلے میں اپنا معیار قائم کر لیا کہ آگ مٹی سے افضل۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بات ہی درست نہیں کہ آگ مٹی سے افضل۔ دوسری بات یہ کہ یہ معیار ہی نہیں کہ پیدا کس چیز سے کیا ہے، معیار تو ہم نے یہاں یہ بتایا کہ یہ جانتا اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی درگاہ سے دھتکار دیا، اس نے تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات، اس کا حکم، اس کے مقابلے میں اپنی عقل۔ اللہ کا حکم ہے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، وہ کہتا ہے نہیں، میں اچھا، میں کیوں سجدہ کروں؟ اس لیے کہ عقل یہ بتاتی ہے کہ مٹی گراؤ تو نیچے جاتی ہے، آگ جلاؤ تو اوپر جاتی ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل کو لانے والا پہلا مجرم بھی ابلیس ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو معیار بنانے والا ابلیس۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اول من قاس ابلیس، جس نے سب سے پہلا قیاس کیا وہ ابلیس تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بات کو معیار بناتے ہیں کہ جس کے پاس معلومات زیادہ، اس کی شان زیادہ۔ پھر معلومات کی جتنی شان ہے اتنی ہی اس کی شان ہے۔ جس بارے معلومات ہیں جتنی اس کی شان ہے اتنی ہی اس معلومات والے کی شان ہے۔ ایک آدمی میری سیرت پڑھتا ہے، میں کب پیدا ہوا، کب یہ کیا، کب وہ کیا۔ کیوں پڑھے میری سیرت؟ کوئی بھی نہیں پڑھے گا۔ ایک آدمی ڈاکٹر اقبال کی سیرت پڑھتا ہے، وہ کب پیدا ہوا، کب فوت ہوا۔ جتنی اس کی شان ہے اتنی اس کی سیرت لوگ پڑھیں گے۔ ایک آدمی ابو بکر صدیق کی سیرت پڑھتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حالات زندگی پڑھتا ہے، جتنی ان کی شان ہے اتنی ان کی معلومات کی شان ہے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے، جتنی ان کی شان ہے اتنی ان کی سیرت کی نشان ہے، شان ہے۔ اور ایک آدمی رب ذوالجلال کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے، جتنی اس کی شان ہے اتنی ہی اس کی معلومات کی شان ہے، اور جو اس کو حاصل کرے گا اتنی ہی اس کی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دین نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ قاعدہ نہیں بیان کیا کہ میرے دین کی خیر ہے، یہ غالب ہوتا ہے، ہو نہیں ہوتا تو میں خود ہی دیکھ لوں گا، لیکن میرے پیارے حبیب آپ کی ذات بابرکات، آپ کے جسم مبارک کو خراش نہیں آنی چاہیے، یہ نہیں فرمایا۔ دین زخمی ہو، آپ زخمی نہ ہوں، آپ کی ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ آپ کی ذات پر میرا دین قربان ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ میرا دین اتنا اعلیٰ ہے کہ اس پر آپ کو زخم بھی لگ سکتے ہیں، آپ کا پسینہ بھی بہہ سکتا ہے، آپ کا خون بھی بہہ سکتا ہے، میرے دین پر ساری کائنات قربان ہے، اس پر جان دی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مار کے لڑے ہیں، جو آگے بڑھ کر تیروں، نیزوں اور تلواروں کا مقابلہ کیا ہے، وہ تو رب کی شان ہے کہ وہاں آپ کو شہادت نہیں ملی، ورنہ آپ نے تو اپنی جان قربان کر دی تھی۔ اور یہودی عورت کے گوشت جو آپ کو کھلایا گیا، اس کی زہر کی تاثیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کو شہادت بھی ملی، آپ اس دین پر قربان ہوئے۔ یہ دین اتنا اعلیٰ ہے کہ اس پر ساری کائنات سے افضل ذات محمد بھی قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو اس دین کو پڑھے گا، اس کی معلومات حاصل کرے گا، جتنا دین اعلیٰ اتنی اس کی معلومات اعلیٰ، اور جو اس کو حاصل کرے گا اتنا ہی وہ اعلیٰ ہو جائے گا۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں، اگر معاشرے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ صاف نظر آتا ہے کہ شان اور عظمت، مقام اس کی معلومات کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ ایک آدمی انجینئر ہے، وہ اپنے فن کا ماہر ہے، وہ اس کی معلومات کالج میں پڑھ چکا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ چکا ہے، اس کی اتنی شان بلند ہو جاتی ہے جتنا اس کے پاس علم ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، اس کے کلینک پہ لوگ لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کی بسا اوقات سخت سست باتیں بھی برداشت کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کی شان اتنی ہے جتنی اس کے پاس معلومات ہیں۔ تو ہر علم کی اتنی شان ہے جتنی اس چیز کی شان ہے جس کا وہ علم ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے تھے، یہ دین کا علم نہیں تھا، اور چمچے کڑچھے کا نام سیکھنا یہ دین کا علم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے علم کی بھی شان ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ جو شکاری جانور، وہ باز ہو یا کتا ہو، وہ آپ کے لیے شکار کر کے لاتا ہے، اس کے دانت اس میں چبھ جاتے ہیں، اس کے ناخن اس میں چبھ جاتے ہیں، وہ زخمی ہو جاتا ہے، بسا اوقات اتنا زیادہ زخمی ہوتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کے باوجود وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر آپ نے شکاری کتا چھوڑا بسم اللہ پڑھ کر، اور جب شکار آیا وہ شکار کو لے کر آیا تو وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک اور کتا بھی تھا، وہ جانور آپ نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ آپ کا کتا شکاری تھا، شکار کے علم کو جانتا تھا، اور جو ساتھ آیا ہے وہ معلوم نہیں کہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، اس لیے وہ جائز نہیں۔ اگر آپ کا کتا شکار کر کے لاتا ہے، بسم اللہ آپ نے پڑھی تھی، وہ مر بھی گیا تو حلال ہے۔ یہی کتا اگر شکار کا علم نہ جانتا ہو، کسی کے برتن میں منہ ڈال دے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 8 دفعہ اس کو دھو، 1 دفعہ مٹی کے ساتھ صاف کرو، تب یہ پاک ہوگا، اس کے بیکٹیریے تب مریں گے۔ اور اگر وہ شکار کے علم کو جانتا ہے اور وہ منہ بھی لگا دیتا ہے، ہاتھ بھی لگا دیتا ہے، زخمی بھی کر دیتا ہے، وہ آپ کے لیے حلال اور پاک ہے، اس لیے کہ وہ شکار کا علم جانتا ہے۔ تو جانور ہوں یا انسان ہوں، ان کی قدر اور شان ان کے علم کے مطابق ہوتی ہے، ان کا مقام ان کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر وہ دنیا کو جانتے ہیں تو جتنی دنیا کی شان ہے اتنی ان کی شان ہوگی۔ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جانتا ہے تو اس کی اتنی شان ہوگی جتنی اس علم کی شان ہے، اور اگر وہ رب ذوالجلال کی معرفت رکھتا ہے تو اس کی اتنی شان ہوگی جتنے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی شان۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جہاں تک دنیاوی علم کا تعلق ہے، وہ بھی اگر کوئی نہ سیکھے گا تو واجب ہو جائے گا۔ جیسے جنازہ اگر کوئی بھی نہ پڑھے، نعش خراب ہو رہی ہو تو سارا معاشرہ گناہ گار ہوتا ہے، اور اگر 10 بندے 20 بندے اٹھ کر جنازہ پڑھ کے دفنا دیں، باقیوں کا گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا پڑھنا دوسروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کپڑا بنانے کا علم، جہاز بنانے کا علم، کمپیوٹر بنانے کا علم، یہ سارے دنیاوی علوم ہیں۔ اگر کوئی بھی نہ، مسلمانوں کی مصلحت ہے اس میں، مسلمانوں کا دفاع ہے، بم بنانے کا علم، میزائل بنانے کا علم، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی طاقت ہے اتنی قوت تیار کرو۔ یہ مسلمانوں کی قوت کی تیاری اللہ کا حکم ہے۔ اگر مسلمان اس کو نہیں جانتے تو گناہ گار ہوں گے، مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، قوم غلام بن جائے گی۔ تو کچھ لوگ ہوں جو اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، سیکھیں، مسلمانوں کی تیاری کریں، مسلمانوں کو مضبوط کریں۔ آج جنگی اعتبار سے نہیں، عسکری اعتبار سے نہیں، معیشت کے اعتبار سے مسلمان قومیں غلام بنی ہوئی ہیں۔ تو معیشت دان بننا، معیشت کو سمجھنا، ان کے داؤ پیچ کو سمجھنا، اور پاک مسلمانوں کی معیشت کو اٹھانے کی کوشش کرنا، ان کو معیشت کے حساب سے آزاد کروانا، یہ واجب ہے۔ اور ایسا علم سیکھنا بھی واجب ہے۔ اگر اتنے لوگ سیکھ چکے ہوں کہ جن سے گزارا چلتا ہو تو پھر امت گناہ گار نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہر چیز ہی ضروری ہے۔ سارا معاشرہ اگر دین کا عالم بن جاتا ہے اور وہ معیشت کے حساب سے کافروں کے غلام ہو جاتے ہیں تو ان کے دین کا علم کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر سارا معاشرہ معیشت کا علم سیکھ لیتا ہے، دین کا علم سیکھ لیتا ہے، اور عسکریت ان کو نہیں آتی، انہوں نے دشمن کے مقابلے کی تیاری نہیں کی، اور دشمن ان پر قابو پا کر ان کو غلام بنا لیتا ہے، تو ان کی معیشت کس کام کی اور ان کے دین کا علم کس کام کا؟ اس لیے آج جتنا دین معاشرے میں نظر آتا ہے، اس کے پیچھے علماء ہیں، مدارس ہیں، انہوں نے بے سر و سامانی کے ساتھ کسی حکومتی کفالت کے بغیر تنگی برداشت کر کے، تکلیفیں برداشت کر کے ادارے قائم کیے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کے دین کو بچانے کا کسی حد تک انتظام کیا۔ اس کے مقابلے میں جنہوں نے معیشت سیکھنی تھی انہوں نے محنت نہیں کی۔ آج ملک معیشت کے حساب سے غلام بن چکا ہے۔ کبھی مسلمان کافر پر غلبہ حاصل کرتا،
اور ان کے کافروں کو کہتا تھا کہ تم اپنی زندگی کا ٹیکس ادا کرو گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ ہر فرد پر سالانہ جزیہ لگ جاتا تھا، اور وہ مسلمان حکمران کے پاس آیا کرتا تھا۔ آج IMF کی شکل میں، ورلڈ بینک کی شکل میں، دوسری تیسری شکلوں میں جب بھی یہ قرضہ مانگتے ہیں وہ آگے سے شرطیں رکھتے ہیں، اور شرطیں مسلمانوں کو نچوڑنے والی ہوتی ہیں۔ بہت شور ہوا، سادگی اپنانے کا پلان بن رہا ہے، کہاں گیا؟ وہیں کہ وہیں ہے۔ بڑی بڑی بھیڑ ہے وزیروں کی، مشیروں کی، اور ان کے پروٹوکول میں ذرا برابر فرق نہیں آیا، اور جو نزلہ گرا سارا وہ عوام پر، ان پر اتنے ٹیکس لگا دو۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ کا ٹیکس لیا جاتا ہے، وہاں جا کر جمع ہوتا ہے، وہاں سے قسط بنا کر کے کس کو پے کی جاتی ہے؟ یہ جزیے کی بدترین شکل ہے۔ مسلمان معیشت کے حساب سے غلام ہے، اور ہر فرد صابن کی ٹکی بھی خریدتا ہے تو اس پر جزیہ ان کو ادا کرتا ہے۔ بڑے بڑے کالج، یونیورسٹیاں جن کی تنخواہیں گورنمنٹ کی طرف سے 2-3 لاکھ ماہانہ آتی ہیں، کہاں ہیں وہ؟ انہوں نے قوم کو معیشت کے حساب سے آزاد کیوں نہیں کیا؟ ملک میں کوئی ایسے مدارس ہیں جن کی جو خالص دین پڑھاتے ہوں، اور ان کی 2-3 لاکھ تنخواہیں گورنمنٹ نے لگائی ہوئی ہوں؟ یہ بیچارے 25-30 ہزار پہ گزارا کر کے دین بچانے کی محنت کرتے ہیں، اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور کالج جن کے کروڑوں کے بجٹ حکومت پے کرتی ہے، انہوں نے اپنے میدانوں میں کیا کام کیا ہے جو ان کے میدان تھے؟ آج اگر چائنا اپنی مصنوعات پاکستان کے لیے بند کر دے تو کیا بنے گا؟ کہاں کھڑے ہوگے؟ ہم ان کے محتاج بن چکے ہیں، آپ سروائیو نہیں کر سکو گے اگر وہ اپنی مصنوعات بند کر دیتا ہے تو۔ ہمارے میکینیکل والے کدھر گئے؟ ہمارے الیکٹرانک والے کدھر گئے؟ ہمارے الیکٹریکل والے کدھر گئے؟ سارے کے سارے کروڑوں خربوں کے بجٹ کھاتے ہیں، اور ملک اپنے اپنے میدان میں کافروں کا محتاج ہو چکا ہے۔ یہ سب علم ہے، ان کی بڑی شان ہے، اتنی جتنی اس چیز کی شان ہے اتنی اس کے علم کی شان ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم، اللہ اکبر، یہ دونوں جہانوں کی خیر، دونوں جہانوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس لیے کہ جس چیز کا علم ہے وہ ذات اعلیٰ ہے، اتنا ہی اس کا علم زیادہ اعلیٰ ہے۔ یہ اللہ کی وحی کا علم ہے، یہ رب ذوالجلال کی ذات کا علم ہے، اس کی صفات کا علم ہے، اس کے ناموں کا علم ہے، اس کی توحید کا علم ہے، شرک سے بچنے کا علم ہے، وحی کا علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکات پر وحی نہیں آئی تو آپ ایک ہاشمی قریشی صادق اور امین نیک پاک نوجوان کی شکل میں معروف تھے، لیکن جب آپ پر وحی آ جاتی ہے تو آپ امام الانبیاء بن جاتے ہیں، آپ خاتم النبیین بن جاتے ہیں، آپ سید ولد آدم بن جاتے ہیں، آپ سید الانبیاء بن جاتے ہیں۔ یہ سارے تمغے اور ساری شان کی بلندیاں یہ وحی کے آنے کے بعد ہیں، اور جو وحی ہے یہ کوئی کھانے والی چیز نہیں ہے، یہ پینے والی، سونگھنے والی، پکڑی جانے والی نہیں ہے، یہ انفارمیشن ہے، یہ رب کا علم ہے، معلومات ہے۔
اور ان کے بعد جس نے اس وحی کے علم کو حاصل کیا اسی کو رب ذوالجلال نے عظمتوں سے نوازا۔ نہ نسل دیکھی رب نے، نہ ان کی شکل دیکھی، نہ ان کی زبان دیکھی، نہ ان کا علاقہ دیکھا، کہاں کو کاف سے اٹھ کر بخاری آئے اور اللہ کی وحی کا علم حاصل کیا۔ ہاں، اللہ اکبر، اجمی النسل ہے، کو کاف کے علاقے کا، اور بھاگ کر گھوم کر اللہ کی وحی کا علم جمع کرتے ہیں۔ اور آج کوئی دن نہیں گزرتا ہوگا کہ جب ان کی ذات پر رب کے لیے رب سے کوئی رحمتوں کی دعا نہ کرتا ہو۔ کوئی درس آ جائے امام بخاری رحمہ اللہ، ان کی بخاری پڑھائی جاتی ہے، قال بخاری رحمہ اللہ، نام لے اکیلا اور رحمہ اللہ نہ کہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ جس نے اس کو حاصل کیا خلوص کے ساتھ، رب ذوالجلال نے ان کی شان کو 4 چاند لگا دیے۔ اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے، خوبصورت ترین ہے، اونچا قد ہے، قریشی اور ہاشمی ہے۔ ابو لہب اللہ کی وحی سے محروم ہوا، وحی کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا، تو سارے تمغوں سے محروم ہو گیا۔ نہ رشتہ داری کام آئی، نہ اعلیٰ نسل کام آئی، نہ شکل کی خوبصورتی، نہ قد کا لمبا ہونا، کچھ کام نہیں آیا، اس لیے کہ وہ وحی سے دور ہو گیا، اور جو وحی سے قریب ہوا وہ دور والا بھی قریب آ گیا۔ یہ شان ہے اللہ کی معلومات کی، جو آج اس کو حاصل کرتا ہے رب ذوالجلال اس کی شان کو بلند کر دیتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالی ایمان والے اور اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ جب بار بار رب کا علم حاصل کرتا، لوگوں تک پہنچاتا، شاگردوں کو سکھاتا، شاگرد آگے جا کر سکھاتے اور بیان کرتے ہیں، تو وہ رب کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ رب کی طرف سے رب کی باتیں پہنچا رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، وہ رب سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر کوئی شخص دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اور محبت عبادت ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کوئی کرکٹ سٹار ہو یا کوئی فلمی سٹار ہو، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان جیسی شکل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان جیسا بالوں کا اسٹائل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لفظ لکھا ہوتا ہے فلاں اسٹار آیا اور اس کے پرستار جمع ہو گئے۔ پرستار کس کو کہتے ہیں؟ جو پرستش کرنے والے ہوں۔ محبت عبادت کو کھینچتی ہے، محبت عبادت ہے، اور جو رب ذوالجلال سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور چونکہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس لیے وہ جتنی اللہ سے محبت کرتا ہے اتنی اور کسی سے نہیں کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور جو تیرے ساتھ محبت کرتا ہو یا اللہ اس بندے کی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ میں آپ سے محبت کروں اور آپ کے محبوب بندوں سے محبت کروں۔ وحب عمل یقربنی الی حبک، یا اللہ میں ایسے اعمال کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جو اعمال تیری محبت کے مجھے قریب کر دیتے ہیں، اور ان میں سے سب سے افضل وحی کا علم ہے۔ افضل ترین عمل وحی کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی لے کر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب بھی کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جب رب بندے سے محبت شروع کر دیتا ہے
اور بندہ رب سے محبت شروع کر دیتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جبریل فلاں ملک، فلاں شہر، فلاں گلی، فلاں محلہ اور فلاں مکان میں جو فلاں بن فلاں رہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کیا کر۔ جبریل امین سارے فرشتوں کو یہ پیغام دے دیتے ہیں، پھر فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وہ محبت نیچے آتی ہے، اللہ کے بندوں کے دلوں میں پڑ جاتی ہے۔ وَيُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الدُّنْيَا، پھر اس کی ظاہری نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی بات میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، لوگ اس کی بات کو قبول کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی بات کو ماننے لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا سب سے بڑا وسیلہ اللہ کی وحی کا علم۔ حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ پرسوں ترسوں فوت ہو گئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، درجات کو بلند کرے، تمام ایمان پر دنیا سے جانے والوں کو اللہ معاف فرما دے، درجات کو بلند فرما دے۔ تقریباً 15,000 لوگوں کا مجمع تھا ان کے جنازے میں، جہاں جدھر دیکھو سر ہی سر تھے۔ کچھ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو خبر سنتے ہی کراچی سے گاڑی میں بیٹھے، ساری رات 1 منٹ نہیں سوئے اور جنازے میں آ کر شریک ہوئے۔ میں ایسوں کو بھی جانتا ہوں جو ریاض سے چلے اور کہیں نہیں گئے، سیدھے جنازے میں پہنچے۔ یہ کیا ہے؟ میں ایسوں کو بھی جانتا ہوں جو دھاڑ دھاڑ کر رو رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ آج تو کوئی رشتہ دار پر نہیں روتا الا ماشاء اللہ۔ یہ کیسی رشتہ داری ہے؟ کون ان کو کھینچ کھینچ کر لاتا ہے؟ تپتی دھوپ میں کون کھڑا کرتا ہے؟ دھوپ کی وجہ سے کئی لوگ بے ہوش ہو گئے، ان کو اٹھا کر لے جانا پڑا۔ یہ اس طرح رزق کون لیتا ہے؟ یہ وہ اللہ کی محبت ہے جو بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، اور وہ بندوں میں اللہ قبول رکھ دیتا ہے، پھر وہ کشاں کشاں لپکتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ نہ نسل ایک ہے، نہ زبان، نہ خاندان، نہ خونی رشتہ ہے، صرف ایک رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ میں اس مجمع کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ انشاءاللہ یہ جتنے یہاں کھڑے ہیں یہ سارے رب ذوالجلال کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں این المتحابون بجلالی، او لوگو سب دھوپ میں جل بن رہے ہو، تم میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو آپس میں محبت میری وجہ سے کیا کرتے تھے، جو آپس میں محبت میری وجہ سے کیا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ الیوم اذلہم یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنے عرش کا سایہ دوں گا کہ پوری کائنات میں میرے عرش کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہے۔ آپس کی ایمان کی وجہ سے محبت، اور یہ محبت صرف دل میں نہیں ہے، مفتے کی پیسہ خرچ کر کے وقت لگا کر پہنچے ہیں، جو دلیل ہے ان کی کہ ان کی محبت صرف اللہ واسطے، اور جن کی محبت آپس میں اللہ واسطے ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے، بوڑھا نابینا آدمی ہے۔ اس دن کوئی فلائٹ بھی جدہ آ رہی ہو اس میں ایک بھی سیٹ خالی نہیں تھی، بے شمار لوگ رہ گئے، سیٹ نہیں مل رہی، اور مجمع اتنا تھا کہ حج کہاں ہوتا ہے، اور ان کی چارپائی ایسے تھا جیسے کشتی کا نہ خدا نہ ہو،
کوئی کبھی ادھر لوگ کھینچتے ادھر جانا شروع ہو جاتی، کبھی ادھر جانا شروع ہو جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا قبرستان کس طرف ہے. یہ کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے زبان میں ان کی تاثیر، ان کے قلم میں تاثیر اتنی رکھی تھی کہ جب بھی کوئی فون کرتا وہ کہتا سعادت الوالد، والد کہتا ان کو. اور سعودی عرب کا کوئی محکمہ ہو، زراعت کا ہو، ٹیکنالوجی کا ہو، اسلامی امور کا ہو، فوجداری کا کوئی بھی محکمہ ہو، آپ شیخ صاحب کا خط ساتھ لے جاؤ سفارش کے طور پہ، وہ بٹھائیں گے، چائے پلائیں گے، قہوہ پلائیں گے اور آپ کا کام کر دیں گے. کون ہے ایسا جس کی اتنی تاثیر ہو؟ حکمران ریٹائر ہو جاتا ہے، اس کی بات کون مانتا ہے؟ حکمران حکمرانی سے جاتا ہے، زیرو ہو جاتا ہے، بلکہ جیل میں چلا جاتا ہے. یہ کیسی بادشاہی ہے؟ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ محلات کی کھڑکی کھول کر دیکھتی ہے کہ تپتی دھوپ میں روڈوں پر لوگ کھڑے ہیں. پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہاں امام مالک آ رہے ہیں. تو اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تو کس چیز کا بادشاہ ہے؟ بادشاہ تو یہ ہیں، تم تو پٹواریوں کو جبرن لا کر کھڑا کرتے ہو روڈ پر کہ میں آ رہا ہوں. بادشاہ تو یہ ہیں کہ جن کے چہرے کی جھلک دیکھنے کے لیے دنیا روڈ پر کھڑی ہے. اور میرے عزیز بھائیوں، یہ مقام دنیا کے کسی علم کے ساتھ نہیں مل سکتا سوائے اللہ کے وحی کے علم کے. آپ بڑے سے بڑا انجینئر، ایٹم بم بنانے والا ہو، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، دل کا اسپیشلسٹ ہو، آپ ان کے جنازے دیکھ لو، ان کے جنازے دیکھ لو، کسی حکمران کے جنازے دیکھ لو، کسی بیوروکریٹ کے جنازے دیکھ لو. یہ محبت چونکہ وایا رب العالمین آتی ہے اور اس کا ایک ہی وسیلہ ہے کہ اللہ کے وحی کا علم حاصل کیا جائے. جو تمام قسم کی جکڑ بندیاں، معاشرتی، نسل ہے، قوم ہے، تعصب ہے، علاقہ ہے، زبان ہے، سب سے بالا ہو کر کے جو صرف اللہ کے ایمان کی وجہ سے محبت پیدا کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے بیٹوں کو، بھانجوں بھتیجوں کو، پوتوں نواسوں کو، پڑوسیوں کے بچوں کو اللہ کا دین پڑھاؤ. یہی آپ کی دنیا میں آپ کے کام آئے گا اور یہی آپ کی آخرت میں کام آئے گا. علماء دنیا سے جاتے ہیں، اگر ان کے پاس خلوص ہے تو پھر جیسے جیسے روزانہ ان کے شاگرد آگے بیان کرتے ہیں، جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، سب کا اجر اس کو ملتا، قسطوں پر قسطیں جا رہی ہوتی ہیں اور اس کی پروموشن ہوتی چلی جا رہی ہوتی، اس کے درجات جنت میں بلند ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. ان کی کتابوں کا علم جو پڑھے گا اس کا بھی اجر ملے گا، ان کی تقریریں سن کر جو عمل کرے گا اس کا بھی اجر ملے گا، ان کے شاگردوں کی سن کر اس پر عمل کرے گا اس کا بھی اجر ملے گا، اور یہ کام چلتا چلا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب بندہ مر جاتا ہے اس کے اعمال رک جاتے ہیں، الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ، اپنے ہاتھ سے ایسا صدقہ کر گیا جو لمبا چلنے والا ہو، جیسے مسجد بنا گیا، کنواں لگوا گیا. علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، وہ علم کتابی شکل میں ہے یا شاگردوں کی شکل میں ہے یا آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کی شکل میں ہے، وہ جب تک چلتا چلا جائے گا اس کو اس کا اجر ملتا چلا جائے گا. ولد صالح يدعو له، یہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہو، ان کو بھی دین سکھایا ہو تو دعا کریں گے، ورنہ کون دعا کرتا ہے. ہم نے تو اپنے بچوں کو جنازہ نہیں سکھایا کہ ہمارا جنازہ ہی پڑھ لیں.
نماز نہیں سکھائی، حالت خراب ہے۔ تو بھائیو، جو لازمی علم ہے، جتنا عمل اور جتنا عقیدہ لازم ہے اتنا اس کا علم بھی لازم ہے، یہ تو ہر شخص پر واجب ہے، ہر شخص اس کو سیکھے۔ اور دوسرا لیول علماء بنانے والا، اس کے لیے اپنے اپنے خاندان سے ایک ایک بچہ، ہونہار بچہ وہ پیش کرو جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو، جو وحی کا علم حاصل کرے، اللہ اس کی شان کو بلند کرے، اور اس کی وجہ سے چونکہ آپ تیار کر کے لائے ہو، جتنا اس کو اجر ملے گا اتنا آپ کو بھی ملتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔